خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission cette semaine avec le Calife. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter les points forts d'une rencontre virtuelle entre Sa Sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien, et les membres du bureau exécutif national et les caïdines de la Rouda Ahmadiyya de la France. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھ جائیں۔ Dimanche dernier, Sa Sainteté le 5e Calife, qu'Allah soit son soutien, a tenu une rencontre virtuelle avec les membres du bureau exécutif national et les caïdines de la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya de la Jamaat de France. Tous les Khuddam étaient rassemblés à la mosquée Moubarak à Saint-Prix et ils ont pu présenter au calife leur département et leur qiyadat. Certains Khuddam ont eu l'occasion de poser des questions au calife. خاکسار کا نام انیل انس ہے اور خاکسار کو بطور محتمم تربیت خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ صدر صاحب کو بھی اور عاملہ کو بھی چاہیے کہ دورے کر کے نا تو ہر خادم کے گھر تک پہنچا کریں، ان کو سلام کیا کریں، ٹھیک ہے؟ جی پیارے، سال میں 2 دفعہ کم از کم ہر خادم ذاتی رابطہ کریں تاکہ ان کی حاضری بڑھے اجلاسوں میں۔ S'adressant au Muhtamim Tarbiyat, le calife a souligné l'importance d'accomplir les 5 prières quotidiennes et de réciter le Saint-Coran. تو نماز جو بنیادی چیز ہے اس کی طرف توجہ دلائیں زیادہ، قرآن شریف کی پڑھنے کی طرف توجہ دلائیں زیادہ، تلاوت بھی کریں اور پھر غور بھی کرنے کی طرف توجہ دلائیں، نہیں تو وہاں تو فرانس میں دنیا داری بے شمار ہے اور مسلمانوں کے خلاف ویسے ہی ماحول پایا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی قرآن شریف بھول گئے، اسلامی تعلیم بھول گئے، نمازیں بھول گئے، اللہ کا آگے جھکنا بھول گئے، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، پھر خدام الحمدیہ تو نہ کہلائے، پھر خدام الفرانس کہلائے۔ جی پیارے، اس طرح توجہ دیں زیادہ۔ L'un des Khuddam qui s'exprimait en français a mentionné qu'il était le Muhtamim Tabligh. Le calife a souligné l'importance de s'assurer qu'il y ait des Daïn ilallah Khuddam qui soient actifs dans la diffusion du message. کچھ تو ایسے ہونے چاہیے سلیکٹڈ لوگ جو دعائیں اللہ کے لائیں اور تبلیغ میں وقت زیادہ دیا کریں۔ پمفلیٹ تقسیم کرنے کے آپ پوسٹ باکس میں پمفلیٹ ڈال دیتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لوگوں کو بھی دیں اور اسٹال لگائیں جہاں بتائیں اسلام کے خلاف وہاں بہت کچھ کہا جاتا ہے، تو اسلام کی امن کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام تو امن پسند ہے، جو لوگ امن کو توڑتے ہیں وہ اسلام کی تعلیم پہ عمل نہیں کر رہے۔ اسلام جنگوں کی کن حالات میں اجازت دیتا ہے اور اسلام پہ الزام لگایا جاتا ہے۔ آن رسول وسلم کی سیرت بیان کریں کہ کس طرح آپ امن قائم کرنے کے لیے کرتے تھے، اور قرآن شریف کی تعلیم کیا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ اسلام کی اشاعت کرنا اور امن اور سلامتی اور محبت کے پیغام کو پہنچانا۔ کم از کم ایک دفعہ ان لوگوں کے دماغوں سے اسلام کے خلاف جو یہ تاثر ہے نا کہ اسلام سے شدت پسند ہے وہ دور ہو جائے، پھر باقی تبلیغ کے کام بھی کریں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور یہی کامیاب ہونے والا مذہب ہے، اور خدام کو اس کی ٹریننگ دیں، اور خدام کو خود بھی علم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی فرینچ سے واسطہ پڑ جائے تو ڈر کے مارے کہتے ہیں ہاں 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 تم ٹھیک کہتے، مسلمان ہے ہی خراب، سارے مسلمان خراب نہیں ہیں۔ وہ جو کوئی حرکت کرتا ہے تو اسلام کی جو تعلیم ہے اس کے خلاف کرتا ہے، تو ہر ایک خادم کو اپنا نمونہ دکھانا چاہیے اور ڈرنا نہیں چاہیے کسی سے، اور اسلام کی تعلیم کھلے طور پر بیان کرنی چاہیے۔ خاکسار کا نام عاقب جاوید ہے اور بطور محتمم اشاعت خدمت کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ کیا کچھ شائع کرتے ہیں رسالہ؟ جی پیارے حضور، ہم آن لائن ویب سائٹ پر اپنا رسالہ تاریخ جو ہے اس کو نشر کرتے ہیں۔ خود خدام سے بھی لکھوایا کرو نا، ان میں لکھنے کی عادت ڈالو۔ جی پیارے حضور، خدام کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ کم سے کم ایک آرٹیکل جو ہے وہ مہینے میں وہ بھجوایا کریں۔ آپ کے پاس تو بھرمار ہو جانا چاہیے آرٹیکل کی، 4800 آرٹیکل سال کے بن جاتے ہیں، جی تو وہاں تو چھاپنے کی جگہ نہیں رہنی آپ کے پاس۔ آپ کے پاس تو لکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اسی کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں رسالے میں۔ کام وہ کریں جو پریکٹیکل کام ہو۔ ایسا پلان بنائیں جو باقی حقیقی پلان ہو جس پہ عمل ہو سکتا ہے۔ بنانا چاہیے ایمبیشس پلان، مگر اتنا بھی نہیں
کہ اپنے جو موجودہ صورتحال ہے اس سے ہی دور ہو جائیں، اس کا ہی نہیں پتہ ہو، اس پہ بھی عمل نہ ہو رہا ہو، تو عمل کرنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے، جی جی سر. چلو بیٹھ جاؤ. خاکسار کو معتمل تجنید کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے. قواعد مکمل ہیں سارے؟ جی حضور کیا کہتے ہیں چیک کیا تھا ڈیٹا سے. جماعت کے ڈیٹا سے چیک نہیں کرنا، اپنی علیحدہ بنانی چاہیے ڈیٹا. آپ جماعت کا ایمز کا ڈیٹا نہ چیک کیا کریں، اپنا ڈیٹا بنائیں اور ڈور ٹو ڈور خدام کا ڈیٹا انفارمیشن لے کے تو اس کے مطابق تجنید کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اور جماعت کی تجنید ایک جیسی ہو. محترم کام تو یہ ہے کہ اپنے مجالس کے جتنے ناظمین ہیں تجنید کے، ان کو کہنا کہ ہر ایک گھر میں جاؤ اور وہاں سے ان کے قوائف لے کے آؤ اور اپنی انفارمیشن رکھو. بلکہ آپ کو فیڈ کرنا چاہیے جماعت کو کہ تمہارا ڈیٹا میں یہ کمی ہے، ہم نے یہ ڈیٹا لیا ہے، اس کے مطابق تمہارے خدام اتنے بنتے ہیں. خاکسار کو بطور شعبہ تعلیم میں خدمت کرنے کی توفیق مل رہی ہے. کیا پلان ہے؟ کوئی خدام کو پڑھنے کے لیے کتاب دیتے ہیں؟ حضور اس سال جو کتاب منتخب کی گئی تھی وہ شرائط بیعت اور ایک احمدی کی ذمہ داریاں، یہ کتاب سالانہ کتاب منتخب کی گئی تھی. اچھا. پھر کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ حضور اس وقت تقریباً 50% جو تجنید ہے خدام الاحمدیہ کی وہ ان کو اس طرف توجہ دلائی گئی تھی، اور جو باقاعدہ جو کلاسز ہیں وہ ان کا آغاز کیا گیا تھا مجالس میں، اور جو فوکس تھا وہ یہی تھا کہ اس میں باقاعدہ طور پر مطالعہ کتب کی طرف توجہ دلائی جائے. یہ تو توجہ کرا دیا آپ نے، پلان دے دیا، بڑا اچھا کیا. اب اس پلان کے اوپر عمل کتنا ہوا اس کی بھی فیڈ بیک آپ کو آنی چاہیے. جو متعلقہ آپ کے ناظمین ہیں نا ان کو کہیں کہ آپ کو فیڈ بیک دیا کریں. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام بازل محمد ہے اور مجھے قائد مجلس دارالنور کی کام کرنے کے لیے موقع ملا ہے. اچھا ماشاء اللہ. کتنے خدام ہیں؟ جی حضور 16 خدام ہیں. اچھا، پھیلی ہوئی مجلس ہے، اکٹھے ہیں ایک جگہ؟ نہیں حضور دور رہتے ہیں. پھر اکٹھے کس طرح کرتے ہیں آپ اس کو؟ جی حضور اجتماع کے موقع پہ یا جلسے پہ ان کو سال میں 2 دفعہ مل لیتے ہو، کافی ہے. نہیں، اور ماہانہ اجلاس کے طور پہ بھی ان کو بلایا جاتا ہے. آن لائن ہی اگر زیادہ دور ہیں تو آن لائن کر لیا کرو رابطہ ان سے، یا فون پہ رابطہ کر لیا کرو، یا کبھی کبھی گھر چلے جائے ویسے خود ہی. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. During the meeting, Hazur advised the Qaid about the fundamental importance of prayer. قائد کا تو 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی پڑھنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے تاکہ کام میں برکت پڑے. جی ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلو بیٹھ. Au cours de la rencontre, Sa Sainteté le Calife s'est entretenu avec le Sadr. اب آپ لوگوں کو کام ہے کام کرنا اور آئیڈیل مجلس بنانا فرانس کی مجلس کو. انشاءاللہ. یہ نہیں ہے کہ یہ بہانہ تھا وہ بہانہ تھا، اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا، جماعت والوں نے یہ روک ڈال دی، ہمارے فلاں نے یہ کہہ دیا. یہ سب بہانے ہیں. اس لیے محنت سے کام کریں، آرگنائز کریں، اور جو پیچھے رہنے والے خدام ہیں ان کو بھی آگے لے کے آئیں. یہی اصل مقصد ہے. جو پیچھے رہنے والے ان کو چھوڑ نہیں دینا، کوئی اپنے بھائی کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کو بچاتا ہے. تو بھائی سمجھیں اور لے کے آئیں سامنے اپنے. ٹھیک ہے. جی حضور. جی. À la fin de la rencontre, certains membres du bureau exécutif ont eu l'occasion de poser des questions au calife. پیارے آقا، خاکسار کا سوال ہے کہ آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو سوشل میڈیا پر دیکھیں تو غیر احمدی کھل کر جماعت کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کیا کام کرنا چاہیے؟ کھل کے جماعت کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ کھل کے تبلیغ کریں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ اپنے آپ کو ایکٹیو کرو، کھل کے ان کے جواب دو. اس لیے مجلس سلطان القلم بناؤ اپنے، جو جواب دینے والی ہو. کھل کے فرانس میں اخبار میں سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر جو بھی جواب آتے ہیں، جہاں بھی احمدی یا ختم نبوت یا اس قسم کے ٹاپک پہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں آپ کا نقطۂ نظر بھی سامنے آ جانا. اتنا زیادہ بھرمار ہو کہ جو کوئی کھولے آپ کا جو نقطۂ نظر ہے، جو آپ کا سٹانس ہے وہ سامنے ہو. باقی سیکیورٹی کے لیے تو ٹھیک ہے، اکا دکا واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں. جس طرح وہ سویڈش کو قتل کر دیا، 2 کو بیلجیم میں فٹ بال میں، اسی طرح یہاں بھی ہوتے رہتے ہیں واقعات. تو ان کو یہ خطرہ تو بہرحال ہے کہ کوئی پاگل سر پھرا کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے خاص طور پہ جو فنکشن ہو رہے ہوں، اجتماعات ہو رہے ہوں،
جمعہ وغیرہ ہو رہا ہو تو سیکورٹی کا خاص خیال رکھنا چاہیے جماعت کو. نظر رکھیں ایک دوسرے پہ, ویجیلنس ہو, نظر رکھنے والے ہوں. اگلے کو یہ پتہ لگ جائے نا کہ آنے جانے والے کو دیکھ رہا ہے کوئی گھور کے, تو اگلا ویسے ہی محتاط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. باقی سوشل میڈیا کا حل تو یہی ہے کہ ان تبلیغ کرو, زیادہ سے زیادہ ان کے اعتراضوں کے جواب ان پہ ڈالو. جی پیارے پیارے حضور, میرا سوال اطفال الحمدیہ میں عموماً 2 معیار ہوتے ہیں, معیار صغیر و معیار کبیر. کیا ضرورت کے پیش نظر اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ یہ نصاب کے متعلق وقف نو اور اطفال الحمدیہ. معیار نہ بھی ہو تو بچوں کو 7 سے 10 سال والوں کو علیحدہ رکھ لیں اور اس سے اوپر والوں کو پرچہ علیحدہ رکھ لیں. کہلائیں گے وہ معیار صغیر معیار کبیر ہی, لیکن عمر کے لحاظ سے معیار صغیر کی عمر فلاں سے فلاں تک اور معیار کبیر کی عمر 12 سے 15 سال تک. ٹھیک ہے. اس کے مطابق امتحان لے لیا کریں. وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ بچوں کو مشکل سوال نہ ڈالیں, بچوں کو بچوں والے آسان سوال دیں تاکہ ان کو انکریجمنٹ ہو, وہ آئندہ پاس ہوں. بلکہ اچھا ہے سب ڈویژن کر کے جب آپ دیں گے اور کوئی اچھا نمبر لے لے گا اس کو انعام دیں گے تو انکریج ہوگا, آئندہ اور شامل ہو جائے گا. تو معیار بے شک وہیں رہے, پیپر کی جو عمر ہے وہ اسے پوچھ کے بتا سکتے ہیں کہ تمہاری عمر کیا ہے, اس کے حساب سے اس کو اتنا پیپر دے دیا, اس کی عمر کتنا ہے اس کو دے دیا. ٹھیک ہے. جی بالکل, جی ٹھیک ہے. معیاروں کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عمروں کے گروپ تو آپ انٹرنل ارینجمنٹ اپنے عمروں کے حساب سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی حضور, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم پیارے آقا, میرا ایک سوال ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب 3 بندے ایک غار میں بند ہو گئے تو ان تینوں نے اپنی اپنی اچھی نیکیاں جو ہیں خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کی ہیں. اس میں سے ایک بندے نے یہ پیش کیا تھا کہ میں جب بھی میں گھر جاتا ہوں سب سے پہلے دودھ دھلا کے میں اپنے ماں باپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو ایک دفعہ جب وہ لیٹ گھر پہنچا اس کے ماں باپ سو گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. والدہ سو گئی تھی اور والدہ وہ کھڑا رہا گلاس لے کے اور صبح تک وہ کھڑا رہا اور اس کے بعد اس نے اس کو پیش کیا. تو اللہ کی خاطر کیا تھا میں نے. اس نے یہ کہا تھا اگر میں نے تیری خاطر یہ کام کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے. ٹھیک ہے. جی سوال کیا ہے آپ کا؟ حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ اور بچوں کے حقوق کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنی نیکی گنوائی تھی کہ ہم نے تیری خاطر کی اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں تھا اور اس خوف کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں تھی, تو اس محبت کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا. آپ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے ہوں, اللہ کا پیار حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اس لیے ہر کام میں کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب قرآن شریف میں اتنا حکم ہے کہ میاں بیوی اپنے حق ادا کریں ایک دوسرے سے, بچوں کے حق ادا کریں, تربیت کریں, ان کے لیے دعا کریں. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائیں. جی قرآن شریف کہتے ہیں عاشرہن بالمعروف, اچھی طرح ان سے حسن سلوک کرو. بیویوں سے لڑائیاں نہ کیا کریں, ان سے حسن سلوک کیا کریں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. حدیث میں آیا نا, آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کی خاطر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتا ہے تو وہ اس کو بھی ثواب ملے گا. اس کو صرف ذاتی پیار نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا مطلوب ہو تو پھر سب کچھ ہوتا ہے. تو اگر ہر کام آپ کا اللہ کی رضا کے لیے ہو تو پھر ان کے حقوق جو ہیں وہ ادا کریں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو سنبھالنا, ان کی تربیت کرنا, ان کے سامنے اپنا نیک نمونہ دینا. اب اگر قائد ہی 4 نمازیں پڑھ رہا ہو اور وہ تم جو ہے وہ 3 نمازیں پڑھ رہا ہو تو اس کے بعد بچوں کے سامنے کیا نمونہ پیش کرے گا کہ 5 نمازیں پڑھو. ٹھیک ہے. پھر دعا کیا کرے گا؟ پھر پہلی جو بنیادی چیز ہے جو اللہ کا حق ادا کرنے کی, اللہ کی خاطر, وہی تو بنیادی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو وہی عبادت جب ہمارے عہدے دار نہیں کر رہے پوری طرح ادا, تو باقی حق کہاں سے ادا کرنے ہیں اللہ کی خاطر. ٹھیک ہے. جی ضرور. اللہ کا حق ادا کریں اور بندوں کا حق ادا کریں, یہی 2 مقصد ہیں جس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام آئے تھے, اور یہی مقصد ہے جس کو ہم نے خود بھی اختیار کرنا ہے اور آگے لوگوں کو پہنچانا بھی ہے. اسی کو لے کے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دعا فرمائے. ہاں چلو پھر اللہ حافظ ہو. السلام علیکم. C'était là les points forts d'une rencontre virtuelle qui a eu lieu le week-end dernier.
Nous terminons maintenant par le résumé du sermon du vendredi. Dans son dernier sermon du vendredi, Sa Sainteté le Calife a poursuivi sa série sur les incidents de la vie du saint prophète Mohammed, paix soit lui. À la fin de son sermon, Sa Sainteté le Calife a une fois de plus lancé un appel à la prière pour l'état du monde. جو آج کل دنیا کے حالات ہیں ان کی یاد دہانی دوبارہ میں دعا کے لیے کروا دوں. حماس اور اسرائیل کی جنگ اور اس کے نتیجے میں معصوم فلسطینی عورتوں اور بچوں کی شہادتیں بڑھتی جا رہی ہیں. جنگ کے حالات جس تیزی سے شدت اختیار کر رہے ہیں اور اسرائیل کی حکومت اور بڑی طاقتیں جس پالیسی پر عمل کرتی نظر آ رہی ہیں، اس سے تو عالمی جنگ اب سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے. اور اب تو بعض مسلمان ملکوں کے سربراہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کھل کے، روس، چین نے بھی، اور اسی طرح مغربی تجزیہ نگاروں نے بھی یہ کہنا اور لکھنا شروع کر دیا ہے کہ اب یہ جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر فوری حکمت والی پالیسی اختیار نہ کی گئی تو دنیا کی تباہی ہے. سب کچھ خبروں میں آ رہا ہے، آپ سب کے سامنے صورتحال ہے. اس لیے احمدیوں کو دعاؤں کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے. ریلیکس نہ ہو جائیں، کم از کم کسی ایک نماز میں ایک سجدہ ادا کرنا چاہیے، اس میں دعا کرنی چاہیے.